تو ام البنین کے بیٹے بھی شہید ہیں، پوتے بھی شہید ہیں. اب تصور کیجئے گا، ام البنین کے داماد بھی شہید ہیں مسلم بن عقیل. شہزادی ام البنین کی بیٹی زینب کبریٰ کے ساتھ تھی عاشور کے دن، اور جیسے شہزادی زینب کوفہ اور شام کے بازاروں میں گئی ہیں، ام البنین کی بیٹی بھی ساتھ ساتھ چلی ہے. سمجھ آ رہے ہیں ام البنین ہے کون؟ ام البنین کو اللہ نے 4 نواسے بھی عطا کیے تھے. 2 مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ گئے تھے، طفلان مسلم، وہاں شہید ہوئے. 2 ماں کے ساتھ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں کربلا میں شہید ہوئے. بلکہ بنی ہاشم کے جو پہلے شہید ہیں وہ ہیں مسلم بن عقیل کے بیٹے، یعنی ام البنین کے نواسے. اب ایک جملہ مجھے کہنے دیں، یعنی ام البنین وہ ماں ہے جس کے بیٹے شہید، جس کا داماد شہید، جس کے پوتے شہید، جس کے نواسے شہید، جس کی بیٹی اسیر، مثلا پوری نسل ام البنین قربان ہوئی ہے حسین ابن علی پر. پوری نسل. یہ کاروان جب واپس پہنچا ہے نا، تو ابوالفضل عباس کے ایک فرزند تھے، وہ آتے ہیں اور آ کر بشیر سے سوال کیا جس نے اعلان کیا تھا مدینہ میں کہ کاروان واپس آ گیا. کہا ہے بشیر، کربلا والے واپس آ گئے تو یہ بتا کہ میرا بابا بھی واپس آ گیا. بشیر نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے. سوال کیا تیرا باپ کون تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس بچے نے کہا میرا بابا حسین کا علمدار تھا ابوالفضل عباس. کیا میرا بابا واپس آیا؟ تو بشیر کہتا ہے مجھ سے کہا نہیں گیا کہ اس معصوم بچے سے کیسے کہوں تیرا باپ کربلا کے میدان میں شانی کٹا کر سو گیا. میں نے اس بچے سے مگر اتنا کہا، اس نے سفید لباس پہنا تھا، میں نے کہا تو واپس جا سیاہ لباس پہن کر آ، اپنے سر پر خاک ڈال. یہ کاروان. آخری جملہ بس، مولا انشاءاللہ قبول کرے، کوئی غم عطا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے. خدا آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، اور پروردگار تو ہر مومن مومنہ کو ہر غم سے، دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما. آخری جملہ، جب یہ کاروان مدینے پہنچ گیا، اب شہزادی ام البنین ہے، ان کے جو 4 بیٹے تھے اس میں سے 3 کا ازدواج ہو چکا تھا، یعنی 3 بیوائیں اب ام البنین کے ساتھ میں ہیں. ایک بیٹی جن کے شوہر حضرت مسلم بن عقیل وہ شہید ہو گئے، 4 بیوائیں ساتھ میں، اور یہ ایک بوڑھی ماں. اب تصور کیجئے، ہمارے یہاں جب شہادتیں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ تسلی دی جاتی ہے، سہارا دیا جاتا ہے. جس گھر میں 4 بیوائیں موجود ہوں، ایک بوڑھی ماں جس گھر میں موجود ہو، وہاں عالم کیا ہوگا. لہذا تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ ماں اپنے 3 بیٹے اور ایک بہو، ان 4 جوان خواتین کو لے کر جایا کرتی تھی جنت البقیع. جنت البقیع بیٹھ جاتی تھی اور وہاں بیٹھ کر عباس کا ماتم کیا کرتی تھی. آپ نے مولا عباس کے بہت سے مرثیے سنے، خدا کی قسم عباس کے ہزاروں مرثیے ایک طرف اور ام البنین کا یہ ایک شعر ایک طرف. عباس کا نام لے کر پڑھا کرتی تھی. اور دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا نا، اہل بیت کے غم میں رونے کا ایک طریقہ ہے. امام کے ایک صحابی تھے، چھٹے امام، سجدے میں تھے، کہتے میں مولا کے پاس پہنچا تو مولا دعا کر رہے تھے کہ پروردگار تو ان آوازوں پر رحم فرما جو میرے رب حسین کے نام پر تو ان آنکھوں پر رحم فرما جن میں میرے رب حسین کے نام سے فرمایا تو ان رخساروں پر رحم فرما جن پر میں جب حسین کے نام سے ماتم کیا. تو اہل بیت آخری جملہ بس، ہم جس کے دل میں جتنا دم ہے وہ روتا تھا اور ختم کرتا تھا. ام البنین عباس کا مرثیہ پڑھتی ہے، علی کی زوجہ ہے، کیسے مرثیہ پڑھتی ہے، اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی اور کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے عباس، کسی نے مجھے بتایا تیرا دایاں بازو قلم ہوا، کسی نے بتایا تیرا بایاں بازو قلم ہوا، کسی نے بتایا تو مشق لے کر جا رہا تھا اس پر تیر لگ گیا، کسی نے مجھے بتایا تیرے سر پر کچھ نہ، کوئی مجھے کہتا تو کٹے ہاتھوں کے ساتھ زمین کربلا پر گرا. آخری جملہ، اس کے بعد التماس سے دعا. مجلس ختم کر رہا ہوں کہ عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا شجاع تھا، تو
تیرا باپ علی اتنا شجاع تھا، تو خود اتنا شجاع تھا، کس کی مجال ہے تیرے بازو قلم کر سکتا، کس کی اتنی مجال ہو گئی تیرے سر پر گوشت پال سکتا؟ عباس میں سنتی ہوں مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس ایک بات پر یقین آ جاتا ہے، جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو نوازے، جب میں سنتی ہوں کہ عابد بیمار کو ہتھکڑیاں اور عباس اس سے بڑھ کر، جب میں یہ سنتی ہوں کسی نے زینب کی چادر بچھی تو مجھے یقین آ جاتا ہے اس میں کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کسی کی وجہ کہ زینب کی چادر چھین سکتا۔ عباس مجھے یقین آ گیا تیرے بازو بھی کٹے ہوں گے۔ زیارت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکی ایتھا الطیبۃ الطاہرہ، السلام علیکی ایتھا الصابرۃ الشاکرہ، السلام علیکی ایتھا العالمۃ العاملہ، السلام علیکی ایتھا الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیکی ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیکی ایتھا الرضیۃ المرضیہ، السلام علیکی یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیکی یا حلیلۃ امیر المؤمنین، السلام علیکی یا ام البنین، السلام علیکی یا ام العباس ابن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکی وعلی اولادک الاربعہ المستشہدین بین یدی الامام الحسین علیہ السلام یوم عاشوراء، رضوان اللہ تعالی علیک، وجعل اللہ اعالی الجنہ منزلک ومأواک یا وجیہۃ عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔